تلاوت قرآن اپنے مقام پر افضل ترین عمل قرار دیا جاتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ تلاوت قرآن کرنے والے کی دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے، اب چاہے فوری مستجاب ہو یا کچھ تاخیر کے ساتھ مستجاب ہو، لیکن تلاوت قرآن کرنے والا خالی ہاتھ رہتا ہی نہیں ہے۔ تو جتنا ممکن ہو سکے تلاوت قرآن، خاص سورہ مبارکہ الفتح، ارشاد فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ حسنوا اموالکم ونساءکم وما ملکت ایمانکم من التلف بقراءت سورۃ الفتح۔ فرماتے ہیں کہ حسنو، محفوظ کر لو، بچا لو، نگہداری کرو، حسنو اموالکم، اپنے سارے اموال کو، ونساءکم، اپنے گھر کی تمام خواتین اور حریم کو، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہاری کنیزیں ملکیت میں ان تمام کو، من التلف، ضائع ہو جانے سے، برباد ہو جانے سے بچا لو، بقراءت سورۃ الفتح، سورہ فتح کی تلاوت کی برکتوں کے ذریعے سے۔ تو اگر کوئی انسان اپنے گھر کو محفوظ کرنا چاہتا ہو، اپنے مال کو، اپنے گھر کی عزت و احترام کو کہ برباد نہ ہونے پائے، ضائع نہ ہونے پائے، نقصان نہ پہنچنے پائے، تو امام کی روایت پر عمل کیجئے، سورہ فتح کی تلاوت کیجئے۔ 29 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے کہ جس کی شان امام نے ارشاد فرمائی۔ آپ سب ماشاءاللہ سورہ یاسین کی تلاوت تو فرماتے ہوں گے، اور نہ فرماتے ہوں تو فرمایا کیا کیجئے کہ بڑے کام کا سورہ ہے، اور کام سوچ کے نہ کیجئے، کم از کم یاسین سوچ کے کر لیجئے کہ اسے قلب قرآن کہتے ہیں۔ 12 مرتبہ ختم تلاوت قرآن کے برابر ثواب ہے، ساری مشکلات کا حل اس سورے کے اندر ہے، سورہ یاسین۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب یا علی، اگر کوئی بھوکا انسان سورہ یاسین پڑھے تو خدا اس کی بھوک مٹانے کا انتظام کر دیتا ہے، اگر کوئی پیاسا انسان سورہ یاسین پڑھے خدا اس کی سیرابی کا بندوبست کر دیتا ہے، اگر کوئی بے لباس محتاج لباس سورہ یاسین پڑھے خدا لباس کا انتظام کر دیتا ہے، اگر کوئی مقروض سورہ یاسین پڑھے خدا قرضوں کی ادائیگی کا انتظام کر دیتا ہے، اگر کوئی شادی کا خواہش مند ہو، انمیرڈ کوئی شخص ہو، مرد ہو یا عورت، سورہ یاسین پڑھے، امام سے اللہ کے حبیب فرماتے کہ خدا اس کے لیے ازدواج کا انتظام کر دیتا، اگر کوئی قیدی پڑھے تو رہائی کا انتظام ہے، اگر کوئی روزگار کے لیے پڑھے تو روزگار کا انتظام ہے۔ آپ اپنی حاجتیں بیان کرتے جائیں، سرکار نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سورہ یاسین کے فضائل کو بیان کیا۔ اس سورہ یاسین میں مبین کا استعمال، صرف 2 مقامات کا اشارہ۔ پہلا مقام آیت نمبر 12، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ پروردگار نے اس آیت میں ارشاد فرمایا بے شک ہم ہیں جو مردوں کو حیات دیا کرتے اور ہم لکھتے جاتے ما قدموا و آثارہم، آپ کے ما قدموا ان اعمال کو بھی جو پہلے روانہ کر چکے، اور ان اعمال کو بھی جو اعمال بطور آثار کے پیچھے رہ گئے ہم لکھتے جاتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر شے کو احصیناہ، ہم نے جمع کر دیا ہے، فی امام مبین۔ اب امام مبین کے بارے میں
ٹھیک ہے، روایت آپ کے اذہان میں محفوظ ہے کہ اس سے مراد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ میں سے بعض صحابہ نے سوال کیا کہ امام مبین توریت ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا انجیل ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا فرقان؟ فرمایا نہیں۔ اتنی دیر میں مسجد میں علی داخل ہوئے، فرمایا واللہ ھذا ھو الامام المبین، قسم اللہ کی یہی ہے جو امام مبین ہے۔ تو ٹھیک ہے، مولا کائنات کی حد تک تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن زمانہ غیبت میں، آج کے دور میں، اب بتائیے امام مبین سے مراد پردہ غیب میں امام زمان کو کیسے شمار کیجیے گا؟ مبین کا مطلب کیا؟ آشکار، ظاہر، ابانا یبینو مبین، جو ظاہر ہو، آشکار ہو، دکھائی دیتا ہو، اسے کہتے ہیں مبین۔ تو امام زمان کو اگر اس آیت کی عنوان سے آپ سمجھیے کہ آج کے دور میں کون ہے امام مبین، تو جواب کیا ملے گا؟ آج کے دور میں امام زمان۔ اگر امام زمان امام مبین ہے تو غائب کیوں ہیں؟ اور اگر غائب ہیں، پردے غیب میں ہیں، تو امام مبین انہیں کیسے کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ آیت نمبر 60 تک پہنچے تھے، 12 سے 60 تک پہنچے تھے، جواب آ گیا، الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے آدم کی اولاد، کیا تم سے ہم نے عہد نہیں دیا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، دیکھو شیطان کی پرستش مت کرنا، کیونکہ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا عدو مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، ظاہر بظاہر دکھائی دینے والا۔ اب کوئی پوچھے مسلمان قاری سے کہ اس نے شیطان کو کہیں دیکھا ہے؟ اگر شیطان دکھائی نہ دے کر بھی سورہ یاسین کے الفاظ کے اعتبار سے عدو مبین ہو سکتا ہے، یعنی بہکانے والا اگر دکھائی نہ دے کر عدو مبین ہو سکتا ہے، تو بچانے والا پردہ غیب میں رہ کر امام مبین کیوں نہیں ہو سکتا؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ نماز غفیلہ، نماز غفیلہ کی جو ماشاءاللہ عادی ہیں، سبحان اللہ، سلامت رہیں، 2 وقت غفلت ہیں۔ ایک بین الطلوعین، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت، تقریباً 1.25 گھنٹہ، 1 گھنٹہ 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، یہ وقت غفلت ہے۔ اور ایک غروب آفتاب سے لے کر اور رات کے شروع ہو جانے تک کے درمیان تک کا وقت، تقریباً یہ سمجھ لیں آدھا گھنٹہ سمجھ سکتے ہیں آپ، کہ 15 منٹ سورج ڈوبنے کے بعد اور اس سے پہلے 15 منٹ لگا لیجئے، تو یہ وقت بھی وقت غفلت ہے۔ تو وقت غفلت میں رزق بٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت ہے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صبح صادق سے طلوع آفتاب کے درمیان انسان کو چاہیے کہ غفلت میں نہ رہے، ذکر خدا میں رہے، فکر معاش اپنے مقام پر، ذکر خدا اپنے مقام پر۔ فکر معاش سے معاش نہیں ملتا، ذکر خدا سے فکر معاش کا حل نکل آتا ہے۔ اور اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں بات سے بات کو جوڑتے ہوئے لفظ مبین تک کا سفر مکمل کریں۔ تو نماز غفیلہ جو آپ پڑھتے ہیں، اس کی رکعت دوم میں الحمد کے بعد جو پڑھتے ہیں، وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي
کتاب مبین، نہ کوئی تر ایسا نہ کوئی خشک ایسا مگر یہ کہ کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔ تو سب کچھ کتاب مبین کے اندر ہے۔